فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا کرسی تک واپس آیا اور بے جان سے انداز میں کرسی میں گر کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ شکر ہے تم واپس آ گئے۔ میں نے کیتھی براؤن کی خلی کا آواز سنی، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ تم سیدھے اولیو ہاورڈ کے پاس جا کر ہی رکو گے۔ علی کے چہرے کے تاثرات سے تو میں بھی ڈر گیا تھا، شاید اسے اس طرح روکا جانا گراں گزرا ہے۔ جنرل ٹیریس نے کہا۔ نہیں جنرل ٹیریس، نہیں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے تو خود سے گلہ ہے میں اپنے ہوش و حواس میں کیوں ہوں۔ اب تک مجھے اولیو ہاورڈ کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا چاہیے تھا۔ خود کو سنبھالو علی۔ جنرل ٹیریس نے ہمدردانہ انداز میں میرا شانہ تھپ تھپایا۔ کیا تم اسی کیفیت میں اولیو ہاورڈ سے ملو گے؟ میں مانتا ہوں کہ اس نے تمہیں بہت گہرا زخم لگایا ہے، لیکن اس پر اپنی یہ کیفیت ظاہر کر کے تم اس کے لیے تسکین فراہم کرو گے۔ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تمہارا بدترین دشمن تمہاری حالت سے لطف اندوز ہو؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی بات میرے دل میں بہت گہرائی تک اتر گئی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، دشمن کو تسکین فراہم کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ پھر یہ بھی تو سوچو کہ اس کی بیٹی تمہارے قبضے میں ہے۔ کیتھی براؤن کہہ رہی تھی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے اپنے سامنے موجود پا کر خود پر کیسے قابو رکھ سکوں گا۔ میں نے کہا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہیری؟ جنرل ٹیریس نے حیرت سے کہا۔ تم تو بہت باحوصلہ آدمی ہو۔ تہذیب مالکم ایکس کے اغوا کے بعد یہ اولیو ہاورڈ سے تمہاری پہلی ملاقات تو نہیں ہوگی۔ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے جنرل، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی بڑی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری قوت برداشت جواب دے گئی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے ایک امتحان ہے جس سے تمہیں سرخرو ہو کر نکلنا ہے۔ کیتھی براؤن بولی۔ میرا تو شیرازہ بکھر چکا ہے، یوں لگتا ہے جیسے میں اپنی شناخت کھو بیٹھا ہوں۔ مجھ پر رگ طاری ہونے لگی۔ جذباتی باتیں مت کرو۔ جنرل بڑے زور سے داڑا۔ میں تمہارے تھپڑ بھی رسید کر سکتا ہوں۔ جنرل کی داڑھ مجھے ہوش میں لے آئی۔ میں نے آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھا۔ بے شک تم مجھے تھپڑ بھی مار سکتے ہو، میں نے دھیرے سے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تھپڑ بھی میرے مفاد میں ہوگا۔ میں سر جھکا کر دوبارہ ناشتہ کرنے لگا۔ جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے میری وجہ سے فضا تھوڑی دیر کے لیے مقتدر ہو گئی تھی۔ دفعتاً میں نے سر اٹھا کر کہا، فکر نہ کرو، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے۔ جنرل ٹیریس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تمہاری یہ کیفیت طول نہ پکڑ جائے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا جنرل، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آدمی کی مشینری بڑی پیچیدہ ہوتی ہے علی، کیتھی براؤن بولی۔ پوری زندگی خود کو دریافت کرتے گزر جاتی ہے۔ میں نے حیرت سے کیتھی براؤن کو دیکھا۔ اس نے بہت بڑا فلسفہ بڑی آسانی سے بیان کر دیا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم اولیو ہاورڈ سے ملیں گے، جنرل ٹیریس نے کہا۔ تمہیں اس کے سامنے خود پر پوری طرح قابو رکھنا ہوگا۔ اب مجھے کچھ نہیں ہوگا جنرل، میں نے مسکرا کر کہا۔ معلوم نہیں وہ کیسی جذباتی رو تھی جو مجھے بہا کر لے گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں۔ اگر تم کہو تو اسے یہیں بلوا لیا جائے۔ بلوا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا۔ جنرل ٹیریس نے ایک ملازم سے اولیو ہاورڈ کو بلانے کو کہا اور چند ہی لمحوں بعد اولیو ہاورڈ ڈائننگ ہال کے دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اسے صرف 2 روز قبل دیکھا تھا۔ اس وقت وہ بہت تازہ دم معلوم ہو رہا تھا۔ اس سے قبل میں نے کسی شخص کی حالت میں اتنے قلیل عرصے میں اتنا بڑا تغیر رونما ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے جسم سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اندر آ جاؤ اولیو ہاورڈ، میں نے بلند آواز سے کہا۔ وہ نیم مردہ سے انداز میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ناشتے کی میز تک پہنچ گیا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر ناقابل یقین حیرت کے تاثرات تھے۔ بیٹھ جاؤ اولیو ہاورڈ، جنرل ٹیریس نے کہا۔ اولیو ہاورڈ ایک کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھ گیا، مگر اس کی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی میرے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ خوب جی بھر کے مجھے دیکھ لو اولیو ہاورڈ، شاید دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، اولیو ہاورڈ بڑبڑایا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے تمہیں آسانی سے یقین آ بھی نہیں سکتا۔ تم نے تو اپنی طرف سے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اولیو ہاورڈ نے کرسی میں پہلو بدلا۔ مجھے اپنے اس اقدام پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اگر تمہیں موقع مل جائے تو کیا تم مجھے مارنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ میں نے تو تمہیں شرمندہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن تم نے خود جو حرکت کی ہے، تمہیں اس پر شرمندگی نہیں ہے؟ اولیو ہاورڈ نے میز پر گونسا مار کر کہا۔ دشمنی میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے جو تم نے اسے اغوا کر لیا؟ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن خاموش تماشائی کی حیثیت سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ناشتہ کرو اولیو ہاورڈ، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہے، مگر مجھے بھوک نہیں ہے۔ تم تو بس میری بیٹی لکی کو میرے حوالے کر دو۔ تم مجھے کم ظرف قرار دے چکے ہو اولیو ہاورڈ، اور جوش جذبات میں تم تہذیب مالکم ایکس کو بھول گئے۔ پہل تمہاری طرف سے ہوئی تھی، وہ میری غلطی تھی علی۔ اولیو ہاورڈ گگیانے لگا۔ لیکن تم میری لکی کو میرے حوالے کر دو۔ بھیک مانگنے کا انداز اختیار کر کے اپنے وقار کو مجروح مت کرو اولیو ہاورڈ، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہیں اپنا وقار ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اولیو ہاورڈ کے چہرے پر کرب کے تاثرات نظر آئے۔ اس کی انا بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، اور چند ہی لمحوں کے اندر اندر وہ حیرت انگیز طور پر پرسکون دکھائی دینے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی یار خان، مجھے واقعی باوقار انداز میں بات کرنا چاہیے۔ ہاں تو تم مجھے اپنے مطالبات سے آگاہ کر دو۔ میرے کوئی مطالبات نہیں ہیں، صرف ایک ہی مطالبہ ہے، تہذیب مالکم ایکس کی رہائی۔ اولیو ہاورڈ کا چہرہ پھر تاریک ہو گیا۔ تم شاید یقین نہیں کرو گے لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میرے لہو کی گردش تیز ہو گئی اور دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں خود کو کوئی بری خبر سننے کے لیے تیار کرنے لگا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنی بات مکمل کر دے، مگر حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن کے چہروں سے بھی اضطراب جھلکنے لگا تھا۔ وہ اب میرے قبضے میں نہیں ہے۔ چند لمحے ہچکچانے کے بعد اولیو ہاورڈ نے اپنی بات مکمل کر دی۔ میں نے سکون کی ایک طویل سانس لی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ تو بہت اچھی خبر تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ یہ خبر اولیو ہاورڈ جیسے مکار شخص کے ذریعے سننے کو ملی تھی۔ اگر وہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ 2 ماہ قبل وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے؟ میں نے چوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ میری بات پر یقین کر لو۔ مجھے افسوس ہے اولیو ہاورڈ، بغیر ثبوت کے میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی تمہارے قبضے میں ہے، ایسے میں تم سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ تم سے کچھ بعید نہیں ہے اولیو ہاورڈ، تم کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہو۔ ہاں، میں کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی کا جوا تو نہیں کھیل سکتا۔ کاش تہذیب میرے قبضے میں ہوتی تو میں یہاں تنہا نہ آتا۔ میں کوئی دلیل سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لکی ہاورڈ کی رہائی تہذیب مالکم ایکس کی واپسی کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ میں فلسفہ سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ لکی ہاورڈ کی واپسی چاہتے ہو تو تہذیب مالکم ایکس کو میرے حوالے کر دو۔ اولیو ہاورڈ مجھے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بڑے ناز و نام میں پالا ہے، تم نے اسے کوئی اذیت تو نہیں پہنچائی؟ اگر یہی سوال میں تم سے کروں کہ تم نے تہذیب مالکم ایکس کو کوئی اذیت تو نہیں پہنچائی تھی تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، یقین کرو میں نے اسے کوئی اذیت نہیں پہنچائی۔ تم بھی لکی کو کوئی اذیت نہ دینا۔ میں تہذیب کو تلاش کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل استعمال کروں گا۔ تم کتنے سنگ دل اور جھوٹے آدمی ہو اولیو ہاورڈ، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تہذیب کو تم نے اس موقع پر اغوا کیا جب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ایک لڑکی کو شادی سے محروم کر کے تم یہ کہتے ہو کہ تم نے اسے کوئی اذیت نہیں پہنچائی۔ تم درندے ہو اولیو ہاورڈ، اور کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ اولیو ہاورڈ کا سر جھک گیا۔ جو کچھ ہو گیا میں اس کا ازالہ تو نہیں کر سکتا، مگر میں جلد از جلد تہذیب کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا۔ تم لکی کو کوئی اذیت نہ دینا۔ مجھے اس بیان پر شبہ ہے
کہ تہذیب مالکم ایکس فرار ہو گئی ہوگی۔ جنرل ٹیریس نے پہلی بار گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، وہ میرے لیے لکی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے تب بھی تل ابیب سے باہر تو نہیں نکل سکی ہوگی۔ جنرل ٹیریس نے جرا کی، وہ تل ابیب میں قید نہیں تھی۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، کیا مطلب؟ میں اس انکشاف پر چونک پڑا۔ اب تک میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ تہذیب تل ابیب سے فرار ہوئی ہوگی۔ جنرل ٹیریس کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی اور کیتھی براؤن حیران نظر آ رہی تھی۔ اسے امریکہ میں رکھا گیا تھا، وہ وہیں سے فرار ہوئی ہے۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، جھوٹ مت بولو اولیو ہاورڈ۔ میں دانت پیس کر بولا، اسے قید رکھنے کے لیے تل ابیب سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا تم اسے امریکہ میں قید رکھنے کا کوئی جواز پیش کر سکتے ہو؟ اسرائیلی حکام اس کے جانی دشمن ہیں۔ اگر انہیں اس بات کی بنک بھی مل جاتی کہ تہذیب مالکم ایکس تل ابیب میں میری قید میں ہے تو اسے سرکاری تحویل میں لے کر سزائے موت دے دی جاتی۔ تمہیں اس کی زندگی سے کیا دلچسپی تھی؟ اولیو ہاورڈ، کہ اس کی جان بچانے کے خیال سے تم نے اسے امریکہ بھجوا دیا۔ اس کی وجہ تم تھے علی یار خان۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ تہذیب مالکم ایکس کے بل پر تم سے اپنی باتیں منواتا رہوں گا، اسی لیے مجھے اس کی زندگی سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ کتنی شرمناک بات ہے اولیو ہاورڈ، گویا تم میرے مقابلے میں اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہو۔ ہاں علی یار خان، اولیو ہاورڈ بڑی ڈٹائی سے بولا، ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے۔ مجھے تمہارے ہاتھوں ہمیشہ ہی ذک اٹھانا پڑی ہے، لیکن میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ کسی خبر کے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ فی الحال تو تم اپنی خیر مناؤ اولیو ہاورڈ، تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے۔ ہاں، اس وقت تو میں تمہارے سامنے بے بس ہوں، لیکن تم اسے صرف تہذیب مالکم ایکس کا سراغ ملنے تک اپنے قبضے میں رکھو گے۔ تم اپنی شرائط پیش کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہو اولیو ہاورڈ۔ میں نے کہا، میں تم سے صرف ایک درخواست کر رہا ہوں علی یار خان، تمہیں ایسی کوئی درخواست کرنے کا حق بھی نہیں ہے جس کی نفی ماضی میں تم اپنے رویے سے کر چکے ہو۔ تم دشمن ضرور ہو علی، مگر میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ تم ایک عالی ظرف دشمن ہو۔ میں تمہاری طرف سے کسی زیادتی کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ جنگ اور محبت میں ہر بات جائز ہے اولیو ہاورڈ۔ میں بے رحمی سے مسکرایا۔ دفعتاً اولیو ہاورڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں گوٹے ہل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ضرور بجا دینا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اور پھر زندگی بھر اینٹیں ہی بجاتے رہنا۔ شاید تم اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ لکی ہاورڈ کو گوٹے ہل میں رکھا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اولیو ہاورڈ نے چونک کر کہا، وہ گوٹے ہل میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ نہیں اولیو ہاورڈ، میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ تمہیں اس بات سے آگاہ کر دوں۔ تم ساری زندگی سر مارتے رہو تب بھی یہ معلوم نہیں کر سکو گے کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ ویسے بے فکر رہو، وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے۔ میرے جو دوست اس کی نگرانی پر مامور ہیں انہیں ہدایت دے دی گئی ہے کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے تو اس کا انتقام لکی ہاورڈ سے لیا جائے۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، انہیں جو ہدایت بھی دی جائے اس پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے دیکھو، اگلے ہی روز تمہیں لکی ہاورڈ کی چھنگلیاں موصول ہوگی، پہلے بائیں ہاتھ کی اور پھر دائیں ہاتھ کی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تم انسانیت کے جامے میں واپس نہیں آ جاؤ گے۔ اولیو ہاورڈ بے بسی سے آنکھیں پھاڑے مجھے گو رہا تھا۔ اس کی بے بسی پر میں نے اپنے جسم میں کیف و سرور کی عجیب سی لہریں دوڑتی محسوس کی، اور اب جب کہ تم نے گوٹے ہل کے خلاف کارروائی کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تو میں اپنے ان دوستوں کو یہ نئی ہدایت بھی بھجوا دوں گا کہ اگر گوٹے ہل کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا جائے تو اس صورت میں بھی لکی کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے۔ بس کرو علی یار خان، بس کرو۔ اولیو ہاورڈ چیخ پڑا، میرے ضبط کا مزید امتحان مت لو، جو کچھ ہو رہا ہے تم اسے برداشت کرنے کے لیے مجبور ہو۔ میں نے سفاکی سے کہا، اس لیے کہ تہذیب کو اغوا کر کے پہل تم نے کی تھی، اب میری باری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ علی یار خان کا انتقام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ آئندہ تم اس قسم کی کوئی بات سوچنے کی جرت بھی نہیں کر سکو گے۔ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، تمہارے خلاف کچھ نہیں ہوگا، گوٹے ہل کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، بس تم لکی کو کوئی اذیت نہ پہنچانا، اس کا انحصار تمہارے رویے پر ہوگا۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرتے رہو گے تو لکی ہاورڈ بھی محفوظ رہے گی، ورنہ نہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اولیو ہاورڈ نے پوچھا۔ میں پہلے ہی تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تہذیب کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو تم مجھے تہذیب کے متعلق تفصیل سے بتاؤ۔ میں نے کہا، میں نے اس کی زندگی کو درپیش خطرات کے پیش نظر
اسے اسرائیل میں نہیں رکھا تھا بلکہ اسے امریکہ کے ایک قصبے میں بھجوا دیا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں خود بھی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن اب سے تقریباً 2 ماہ قبل وہ وہاں 7 افراد کو جلا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے وہ اخبار لایا ہوں جس میں اس سانحے کی تفصیلات چھپی تھی۔ میں نے اولیو ہاورڈ سے وہ اخبار لے لیا۔ وہ 2 ماہ قبل کا ایک امریکی اخبار تھا۔ اس میں اولیو ہاورڈ کے بیان کردہ واقعے کی تفصیلات موجود تھی، مگر اس میں تہذیب مالکم ایکس کا نام کہیں استعمال نہیں ہوا تھا۔ میں نے یہ بات اولیو ہاورڈ سے کہہ دی۔ مجھے معلوم تھا تم اس خبر پر بھی یقین نہیں کرو گے، لیکن میرے پاس اپنی بات کا یہ زیادہ سے زیادہ ثبوت ہے، اور یہ اخبار میں نے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تہذیب کے فرار کے بعد تم نے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ میں نے کہا، میں نے اس کی تلاش کے لیے امریکہ میں اپنے وسائل استعمال کیے تھے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اب امریکہ میں میرے اثرات اتنے زیادہ نہیں رہے جتنے پہلے تھے، اور خود میں اس سے زیادہ اہم کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس طرف ذاتی توجہ نہیں دے سکا۔ لیکن اب میں خود اس معاملے کو دیکھوں گا۔ میں خاموشی سے اخبار پر نگاہ دوڑاتا رہا۔ مجھے اس بات پر سخت تشویش تھی کہ اگر تہذیب کو فرار ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں تو اس نے اب تک مجھ سے رابطہ کیوں قائم نہیں کیا۔ میرا ذہن پریشان کن خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ کہیں وہ کسی اور مصیبت میں نہ گرفتار ہو گئی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئی ہو، اس لیے کہ پچھلے 2 ماہ کے دوران میں خود بھی بہت مصروف رہا تھا۔ کافی دیر تک ڈائننگ ہال میں گمبھیر سناٹا مسلط رہا۔ بالآخر میں نے ہی مہر سکوت توڑی۔ اس بحری جہاز پر جب ایلس براڈوے اور راک جون سمیت ہم سب کو تمہارے سامنے پیش کیا گیا تھا تو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ تمہاری حیثیت ایک سربراہ کی سی تھی۔ کیا تم اس بات سے بھی انکار کرو گے؟ انکار کا کیا سوال ہے؟ میں اس جہاز کا سربراہ ہوں، اور اس جزیرے پر بھی تمہاری نگرانی میں کام ہو رہا ہے جہاں ہمیں قید رکھا گیا تھا۔ میں نے کہا۔ جنرل ٹیریس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک بڑھ گئی تھی۔